السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلیٰ حالت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 7 نومبر 2024 انشاءاللہ گولڈ کے بارے میں بات کریں۔ قبل اس کے ڈیٹیل کی طرف چلے، میں یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، نتھنگ۔ بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود شریف اور استغفار کی برکت سے مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے، آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی کر دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو چارٹ کھلا ہوا ہے یہ ہے گولڈ کا چارٹ، اور گولڈ جو ہے وہ کل گرا، کل آپ کا گولڈ گرا، ٹھیک ہے جی۔ اب گولڈ گرنے کے بعد کدھر کدھر جا سکتا ہے، تو یہ ہم نے کھولا ہوا ہے ڈیلی کا چارٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈیلی میں آپ کا گولڈ جو ہے، یہ جو ہمارا ایریا بن گیا نا، یہ والا، یہ بن گیا اس کا بیس، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے 2604 سے لے کر 2654 کا ایریا، ویری ویری امپورٹنٹ، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ 2604 یہ 2 بھی ہو سکتا ہے، 2600 بھی ہو سکتا ہے، اور اوپر سے 2654، اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس پوائنٹ کو، یہ ایریا۔ آپ کی مارکیٹ جو ہے یہاں سے اگر ریٹریس لیتی ہے تو فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کا 2686، 2686، یہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں پوائنٹ۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ہوگا آپ کا 2711، سوری یہ والا، پوچھئے کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی ڈیلی کی فیبو ریٹریسمنٹ ہے، یہ 0.5% 2711 بنتی ہے، اور یہ 0.38 بنتی ہے 2686۔ تو آپ نے 2711 اور 61.8 بنتی ہے، یہ دیکھیے، یہ 2736، یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ آپ کی مارکیٹ کو یہاں سے ریٹریس لینا چاہیے۔ جو کہنے کا مقصد کیا ہے، مارکیٹ کو اس پوائنٹ سے ریٹریس لینا چاہیے ٹورڈز اپ، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے 2654 والا، 2657 54، یہ ایریا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ریٹریس لے مارکیٹ، اور پھر 78% اس کا بنتا ہے 2772، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اس پوائنٹ کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ پوائنٹ مارکیٹ، ساتھی پوچھیں نا جی مارکیٹ نیچے جائے گی تو کدھر جائے گی؟ نیچے کے لیے آپ کو پوائنٹ بتا دیا 2604، اور ابھی اس پوائنٹ، اس رینج کے اندر 2604 اور 2654، دس از ویری ویری امپورٹنٹ رینج۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہاں سے جو ہم نے شروع کیا یہ زیرو ہے، یہ زیرو، اس کو ہم نے زیرو لیا یہاں سے، یہ دیکھ رہے ہیں نیچے زیرو لیا، اور یہاں تک یہ مارکیٹ رینج باؤنڈ رہی ہے، اور اس نے پھر یہاں سے ریلی شروع کی تھی پہلے، تو اب دوبارہ آ کے ادھر اسی ایریا میں رکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 26، اس ایریا کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، 2605 اور 2654۔ اس سے پھر آپ کی مارکیٹ جو ہے جب اوپر جائے گی تو کس کس طرف جائے گی، یہ چیزیں آپ کے سامنے ساری لکھی ہوئی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات کس کی، ڈیلی کی۔ اگر یہ ریٹریسمنٹ لیتی ہے آپ کی مارکیٹ تو کس کس طرف جا سکتی ہے، یہ وہ بات آپ کے سامنے یہاں پہ۔ ابھی ہم ایسا کریں گے کہ مارکیٹ کو ویکلی چارٹ میں بھی دیکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا کہ اس پوائنٹ سے اگر اٹھتی ہے مارکیٹ تو کیا کرتی ہے۔ لیٹس موو اوور ٹو ایک اور ڈیلی میں بھی دیکھیں گے، ڈیلی میں ٹرینڈ لائن کو بھی کوشش کریں گے، ویکلی کو بھی دیکھیں گے، تاکہ آپ کو میں پوری بات سمجھاؤں انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کھولا ہے ویکلی چارٹ، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے آپ کو پوائنٹ دیے نا کون سے، 2602 اپراکسیمیٹلی، یا 4 2 3 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیا کریں، اور دوسرا دیا تھا آپ کو 2654، 52 54 56، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قوت یہاں پہ کیا ہے۔ آپ پہلے یہاں پہ ایک چیز کو نوٹ کیجئے، یہ آپ کے ویکلی چارٹ ہے جی۔ یہ مارکیٹ آپ کی یہاں سے پیچھے سے آ رہی تھی، یہ 1600 کے ایریے سے، یہ دیکھیے گا، توجہ سے بات سنیے گا۔ یہ مارکیٹ آپ کے نیچے آئی، بلکہ اس کو میں اٹھا دیتا ہوں، یہ آئی، پھر اوپر گئی،
انرجی بلڈنگ فیس، ٹھیک ہے جی، یہ انرجی یوزنگ فیس، انرجی یوزنگ فیس، انرجی بلڈنگ فیس، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے زگ زیگ زگ زیگ زگ زیگ، یہاں پہ پھر زگ زیگ، توجہ سے دیکھیے، یہ نیچے آئی، پھر انرجی لینے اوپر گئی، پھر نیچے آئی، یوز کی، یہ بلڈ کیا، انرجی کو یوز کیا، انرجی بلڈ کی، پھر انرجی یوز کی، پھر انرجی بلڈ کی، پھر انرجی بلڈ ہوئی، سوری یوز، یہ یوز ہوئی اور یہ بلڈ ہوئی، یہ یوز ہوئی، یہ بلڈ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ انرجی لینے کے لیے مارکیٹ اپ ڈاؤن کرتی ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ ہم نے جب یہ مارکیٹ اس ایریا میں گئی تو اس کو ہم نے قرار دے دیا کیا؟ رینج باؤنڈ ایریا ویکلی میں، ٹھیک ہے۔ اس ایریا کو دیکھ لیجیے، یہ کیا ایریا ڈکلیئر کر دیا ہم نے، یہ دیکھیے، اس کو ہم نے قرار دے دیا رینج باؤنڈ ایریا، ٹھیک ہے سر، یہاں تک یہ۔ اب جب مارکیٹ نے کیا کیا، جب مارکیٹ نے اس پوائنٹ کو توڑا، یہ دیکھیے، یہاں سے اوپر گئی تھی، نیچے آئی، پھر یہاں پہ یہ ٹکریں ماری، پھر نیچے آئی، پھر یہاں جا کے یہ ٹکر ماری، پھر نیچے آئی، پھر یہاں سے ٹکر مارنے کے بعد یہ باہر نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کیا چیز، ذہن میں یہ رکھیے گا کہ مارکیٹ نے جب یہاں سے اس پوائنٹ، اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، اس کو توڑا اور پھر دوبارہ جب نیچے آئی تو ہم نے اس کو لے لیا 1، اس لائن کو، اس کو لے لیا 2، اس کو لے لیا 3، اس لائن کو، ٹھیک ہے، اور اس کو لیا ہم نے 4 اور یہ آ گئی 5۔ اب دیکھیے گا، آگے چیک کیجیے گا، میں اب اس کو کروں گا بڑا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس سے آگے کی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب میں بڑا کر کے اس کو میں اس ٹکڑے کی بات کروں گا، ٹھیک ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ یہ نہ کنفیوز ہو جائیں کہ کدھر کی بات کر رہے ہیں اور پیچھے کیا ہوا۔ اس کو کروں گا بڑا، اس کو لیں گے یہاں پہ، اس دائرے کو مٹا دیتے ہیں، یہ لیجئے اور بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ بالکل آپ کو واضح ہو جائے۔ یہ لیجئے جی، یہ اب ذرا توجہ سے بات دیکھیے گا، یہ ہے اس کا ٹاپ ہم نے لیا تھا، اس کا ٹاپ، یہ ٹرینڈ لائن بنا لی تھی ہم نے، پیچھے سے ٹرینڈ لائن آپ کو دکھائی، یہاں سے پیچھے سے یہ دکھا دی تھی، اور یہاں سے یہ ٹرینڈ لائن یہ آ گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، آگے یہاں سے آپ کی مارکیٹ جب اوپر گئی تھی، آپ کی مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی، یہ دیکھیے 1 2 3 4 اور 5ویں بار باہر گئی، 6ٹھی بار آئی اور پھر یہاں سے بوم مارا، ٹھیک ہے سر، یہ ویکلی ہے، ویکلی چارٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب مارکیٹ آپ کی یہاں سے اوپر گئی 3 کینڈل، پھر یہ 2 کینڈل اس نے بیئرش بنائی، پھر یہ اس نے بوم مارا، یہ دیکھیے یہ، اور پھر یہ بیئرش بنا کے نیچے آ رہی ہے کہ جی ویکلی کینڈل نیچے نہیں کلوز ہونی چاہیے، ظلم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بابا ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا، ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا، مارکیٹ انرجی لینے کے لیے، یہ دیکھیے یہ گئی، یہ 2 کینڈل نیچے آئی انرجی لینے کے لیے، پھر اوپر گئی، 2 کینڈل نیچے آئی انرجی لینے کے لیے، پھر اوپر گئی، اب پھر مارکیٹ نیچے آئی انرجی لینے کے لیے۔ اب یہ جب انرجی لینے کے لیے نیچے آ رہی ہے، یہ دیکھیے، تو ضروری نہیں ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ بس جی اسی طرح گڑام کر کے واپس اوپر بھی چلی جائے گی، بابا اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھائی جان یہ دیکھیے یہاں سے ہو سکتا ہے پھر یہ اوپر اٹھے تھوڑی، پھر نیچے آئے، میں تو کہتا ہوں یہ آئے 2623، یہ دیکھیے یہ 2623 کا ایریا ہے، 26 23 26 47، یہ 5 اپنے نوٹ کر لے پوائنٹ، 2623 2602 تو آپ کو دے چکا ہوں نا پہلے ہی، ٹھیک ہے جی، 2623 2647، بیچ میں ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو بھی ڈھونڈ کے آپ کو میں دکھاتا ہوں، ذرا ایک منٹ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیے یہ کون سا پوائنٹ ہے، یہ ہے 4247، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے آپ کا
2600 एक मिनट 2602 4 2623 ये वीकली पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं 2642 2647 ये पॉइंट अपने पास नोट कीजिए 47.92 का मतलब 48 हो गया ठीक है जी और देन अच्छा जी फिर आगे 72 ये वाला 2672 और 2704 ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और इसको फिर अपने पास नोट कर लीजिए अच्छा जी इधर तक आपकी मार्केट आ सकती है अब क्या कर सकती है मार्केट आपकी मार्केट यूं आ सकती है नीचे इस पॉइंट पे अच्छा मैं तो कहता हूं अल्लाह करे आज ही आ जाए जान छूटे टेंशन से आए यहां से एनर्जी अपनी पूरी बुक करे इस ट्रेंड लाइन तक या इस लाइन तक 2623 से चली जाए वापस 42 से चली जाए वापस लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल आए यहां पे 2602 4 और इस एरिया में पूरी एनर्जी ले लेट इट कम डाउन एंड देन अप ठीक है जी अप किधर 2850 2800 पूरा ठीक है जी पहले 2800 की बात करनी पड़ेगी 2850 एंड देन आपका 2900 ठीक है जी देन 3000 ये बड़ा करके अपने पास नोट कर लें ये वाला ठीक है जी अच्छा जी यहां आए मार्केट आपकी नीचे और आज है आपका इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है आपके अब बात समझ गए जी ये मैं 2602 का पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूं ये 2602 का पॉइंट ये वाला पॉइंट है यहां पे ये अगर आपकी मार्केट नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन को टकराती है ऐसे एनर्जी बिल्ड करके ये एनर्जी यूजिंग फेस होगा फिर ठीक है जी तो यहां तक आपको मैंने बता दिया है वीकली चार्ट में एक चीज और देख लेते हैं वीकली में हाँ ये जबरदस्त ये निकला हुआ है जी ये लीजिए ये मैंने एक और चार्ट आप हजरात के लिए बनाया था इसको देखिए ये है नो नीड कोई गैस लगाने की जरूरत नहीं ये देखें आप ये 23.6 किधर है ये 2602 और मैंने इस पे लिखा हुआ भी है जी फीबो वीकली पॉइंट 23.6 का रेशो एट 2602 ठीक है जी वही बात आ गई आपकी मार्केट अल्लाह करे आज ही यहां पे लगाए और यहां मार के जाके इधर क्लोज हो जाए विक मार के ठीक है जी और कोई बैद भी नहीं है आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन है रात को और ये हो सकता है इसको थोड़ा बहुत नीचे विक मार के ना 42 पीछे पॉइंट आपको बताए ना इन पॉइंटों से आके यहां से ऊपर उठ जाए मार्केट ठीक है जी बट इसको जहन में रखना पड़ेगा 2602 का एरिया इसको टकराना इसका बेस्ट रहेगा मार्केट का कहते हैं जी ट्रेंड चेंज मेरे भाई ट्रेंड चेंज कब होगा ट्रेंड चेंज आपका उस सूरत में होगा ये देखिए 38.2 ये अप्रोक्सीमेटली आपका ये पॉइंट बनता है 2500 के आसपास इसको गिरते 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 इधर आए फिर ऊपर जाए फिर गिरते गिरते इसको तोड़े इसको जब तोड़ेगी तो ये 50% तोड़े ना यहां पे भी आए तो फिर भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा 50% रेशियो बनती है 2400 पे अप्रोक्सीमेटली 2400 50% ये 61 है 2300 पे इससे भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा याद रखिए मार्केट के ग्राम नीचे गिरने के इससे भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा 2300 तक क्योंकि 61.8 के बाद 78 बनता है आपका रेशो दैट इज लेस देन 2150 और वो तो दिल्ली हनूज दिल्ली दूर अच्छा ये गोल्ड का डेली का चार्ट है जी ये गोल्ड का डेली का चार्ट है जी गोल्ड डेली इसमें आप एक चीज नोट कीजिएगा तवज्जो से मैं फिर आपको तफसील से समझाऊंगा ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हमने ली है यहां से इस ट्रेंड लाइन को लगा लिया डेली में ये पॉइंट सारे नोट करें और ये आपकी मार्केट इसको आके रेस्पेक्ट दे रही है ठीक है ये पॉइंट आप सारे जहन में रखें ये वाले ये पॉइंट जहन में रखें मैं इसको बड़ा करूंगा ताकि आगे चल के आपको बात समझ आए ये देखिए ये वाले अब इसको करते हैं बड़ा थोड़ा सा और फिर मार्केट को हम वॉच करेंगे यहां से ये देखिए ये ले लिया ये पॉइंट ले लिए ये ले लिए इधर से ले लिए ये ले लिए अब एक पॉइंट ये भी था ये वाला ये ध्यान में रखिए इसको और इसको लिया था
مارکیٹ نے کل اس سے توڑ کے تو نیچے آئی. اب یہ آپ کا بن گیا اس کا پورا ایریا زون، یہ والا، یہ دیکھیے یہ زون ہے آپ کا. یہ اس کو صاف کر لیتا ہوں، بڑا بھی کروں تاکہ آپ کو پکچر کلیئر نظر آئے. یہ لیں، یہ میں اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں کروں گا، آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیے یہ ایریا آپ کا، یہ ایریا دیکھیں، یہ ڈیلی کی کینڈلز ہیں آپ کی. کتنے دن رہی؟ 1 2 نہیں بھائی صاحب، نہیں بھائی صاحب، یہ بھائی صاحب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ 2 کو چھوڑے نیچے چلی گئی. یہ 14 15 16 17 18، یہ بھی اس ایریے میں تھی. 18 دن 18 ڈیز یہ آپ کی، یہ وہ زون ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کی مارکیٹ کو ریسپیکٹ دی گئی. نیچے سے جب اوپر گئی تب بھی، یہاں رینج باؤنڈ رہی تب بھی، اور اوپر گئی تو جب واپس آئی تو تب بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ یہ دیکھیے 2666 سے لے کر 2647 کا ایریا. یہ جو ایریا ہے یہ ڈکلیئر ہوا، یہ ایریا، یہ والا. تو اب اگر مارکیٹ نیچے آتی بھی ہے تو یہ ٹرینڈ لائن ہے ڈیلی کے اندر. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے آپ کی مارکیٹ اگر نیچے آتی ہے تو یہ ڈیلی کی ٹرینڈ لائن ہے. اور یہ وہی 42 پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں 2642 کا ایریا ہے جو فیبو کا بھی پوائنٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ وہ پوائنٹ ہے. یہاں سے آپ کی مارکیٹ جو ہے دوبارہ ڈیلی میں آ کے تو یہاں سے اٹھ سکتی ہے. آج انٹرسٹ ریٹ پہ ہو سکتا ہے اس کو نیچے گرائیں، یوں ٹکرائیں، اس کو ٹکرا کے ہو سکتا ہے نیچے تھوڑی سی ویک ماریں پھر اوپر جائے. اگر انٹرسٹ ریٹ ان کا پروگرام ہے آج کٹ کرنے کا تو 50% ہو جائے تو اور زیادہ زور لگا کے تو پھر نیچے سے پھر اوپر بگا دیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ڈیلی کی صورتحال آپ کے سامنے جو رکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. یہ جو پورشن ہے، یہ جو ایریا ہے، یا اس سے اگر پھر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو پھر آپ کی مارکیٹ یہ پوائنٹ ہے 2606 اور 2585 ڈیلی کے اندر. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ 3 پوائنٹ ہیں، کینڈلیں یہاں سے 3 آئی اور یہ گئی ادھر آ کے رکی، یہ رکی، یہ رکی، یہ رکی، یہ گئی، یہ یہاں سے اوپر نکل گئی تھی. تو یہ ایک امپورٹنٹ زون بنتا ہے. ادھر پیچھے اور بھی کینڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ زون ڈکلیئر ہوا ہے. تو 2606 اور 2 میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، 2602 کا پیچھے بتا رہا ہوں، ویکلی ہے. دوسرا منتھلی بھی ایک پوائنٹ بنتا ہے اس کے اوپر، اور 2585 بھی بنتا ہے. اب تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں آج جو فیڈ کی انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے کٹ کرنے کی، تو اس پہ بھی تھوڑی سی نظر مارتے ہیں. ابھی صبح کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے. کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 13 گھنٹے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقریباً 13 گھنٹے اور 49 منٹ باقی رہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً رات کے 12 بجے اپراکسیمیٹلی رات کے 12 بجے جو ہے یہ ڈیسیژن آئے گا. 8 نومبر ہو جائے گا، یعنی رات کے 12 بجے 12 بج کے اگر 1 منٹ ہو جائے گا تو ہوگا کیا کہ وہ تاریخ بدل جائے گی. آج 7 ہے نا، تو یہ 8 ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں پوائنٹ آپ دیکھ لیجیے. کٹنگ کا جو پوائنٹ ہے نہ کا تو جواز ہی نہیں رہا نا، نہ کا تو جواز ہی نہیں رہا کہ نہیں کٹے گا. آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ 99.4% لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو لے کر جائیں گے 4.50 سے 4.75 کی طرف. ٹھیک ہے جی، یعنی کٹے گا آج. اور اگر ریٹ کٹے گا 99% لوگ بتا رہے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا مارکیٹ کے اوپر؟ جیسے آپ کو بتایا، جب بھی پریویس ریکارڈ کے مطابق جب بھی انٹرسٹ ریٹ کٹا، کم ہوا ڈالر کے اوپر، تو گولڈ اوپر بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور یہ ایک پرسنٹیج ہے. 0.6% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس پوائنٹ پہ رکھیں گے 4.25 اور 4.50، جبکہ 99.4% کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھیں گے
502475. ٹھیک ہے جی. یہ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پرسنٹیج نہیں ہے, یہ بس 4.75 سے 50 کی بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر یہ پریویس ڈے اور یہ پریویس ویک کی رپورٹ ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا 94 تھا, اب 99.5% یہ پرسنٹیج آ رہی ہے اس کی. تو فائنلی جو بھی بڑھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر کٹے انٹرسٹ ریٹ تو ڈالر کو آنا چاہیے نیچے. اور ایک عام فہم بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب کٹتا ہے جس کرنسی کا, اس کرنسی سے لوگ اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں. جب اسے نکالتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. یورو ہو گیا, پاؤنڈ ہو گیا, آپ کا JPY ہو گیا, آپ کا آئل ہو گیا, آپ کا سلور ہو گیا, چاندی جس کو کہتے ہیں, یہ ساری اوپر چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ایک ڈیٹیل کس کے بارے میں, فڈ کے اس ریٹ کٹ کے بارے میں یہ تفصیل. چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا میری ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے. میں صرف آپ کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بناؤں تو آپ کو ملے آٹومیٹکلی, تو پھر آپ بے شک اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایک بات ذہن میں رکھیے, ویڈیو کو لمبا بنانا میرا مقصد نہیں ہوتا میرے بھائیوں. لمبا میں اس لیے اس کو تفصیل سے بناتا ہوں کہ تاکہ آپ احباب کو بات سمجھ آ سکے, ایک ایک پوائنٹ کر کے ڈیٹیل سے. میں فضا میں نہیں بات بولتا ہوں کہ جی آپ کی مارکیٹ یہاں سے یوں آ جائے گی جی اور یہاں سے یوں چلی جائے گی جی. نہیں, فزیکلی, ٹیکنیکلی اور آپ کو فنڈامنٹلی ہر لحاظ سے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ اگر چاہتے ہیں ویڈیو بناؤ آپ کو ملے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں. کہتے ہیں گولڈ از گولڈ, سنتا سب کی ہے, کرتا اپنی مرضی ہے, آخر میں وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں کا طالب, آپ کا بھائی حسیب عباسی, اسلام آباد.